सूरतुल बकरा आयत नंबर 204। वमिनन्नास मन युजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी बातें या दुनियावी हयात ज़िंदगी आपको खुश लगती है, ताज्जुब में डालती है, हैरान करती है। वयशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बी, और वो उस पर अल्लाह को गवाह बनाता है जो उसके दिल में है। वहुवा अलद्दुल ख़िसाम, और वो सख्त झगड़ालू है। आयत नंबर है 205। वइज़ा तवल्ला सअ फ़िल अर्ज़ि, और जब वापस पलटता है तो जब कोशिश करता है ज़मीन में लियुफ़सिद फ़ीहा, ताकि उसमें फ़साद मचाए। वयुहलिकल हर्सा वन्नस्ल, और खेती को और नस्ल यानी जानवरों को हलाक कर दे। वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, और अल्लाह फ़सादियों को पसंद नहीं फरमाता। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, और जब उससे कहा जाता है अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि, तो वो गुनाह के साथ इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करता है या इज़्ज़त पकड़ता है। फ़हस्बुहु जहन्नम, बस उसके लिए जहन्नुम ही काफ़ी है। वलबिअसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 206 का मफ़हूम है। इन तीन आयात मुबारका के बारे में मुख्तलिफ तफसीर मिलती हैं। एक कौल के मुताबिक ये अखनस बिन शुरैक सकफ़ी के बारे में नाजिल हुई, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बड़ी बड़ी कस्में खा रहा था और बड़ी अच्छी अच्छी चिकनी चपड़ी बातें कर रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए, और बार बार अल्लाह की कस्में खा के खुद पे, अपने दिल पे, ईमान पे, अपनी यकीन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना रहा था, अल्लाह को गवाह बना रहा था, नबी पाक के सामने पेश कर रहा था बात। और अल्लाह ने फरमाया वहुवा अलद्दुल ख़िसाम, जबकि वो सख्त झगड़ालू है, यानी हर किसी से झगड़ने वाला शख्स था। वइज़ा तवल्ला सअ, और जब वो वापस पलटा तो उसने मुसलमानों की मदीना में जो खेतियाँ आबाद थीं उनको आग लगा दी, और वहाँ पे जो उनके जानवर थे वो हंका कर ले गया, और चरवाहों को और दूसरों को ज़ोदोकोब किया, यानी खेतियों को भी जलाया और नस्ल की भी कोशिश की, और अल्लाह ऐसे फसादियों को पसंद नहीं करता। तो मुसलमानों ने वो जानवर तो छुड़ा लिए थे, लेकिन ये खुद भाग गया था। और जब उसे कहा जाता था कि अल्लाह से डर, तो वो गुनाह के साथ यानी तकब्बुर और गुरूर के साथ इज्जत हासिल करता था। तकवा की बजाय सरकशी का रास्ता इख्तियार करता था। अल्लाह ने फरमाया उसका ठिकाना उसके लिए काफ़ी है जहन्नुम, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इन तीनों आयत का जो बात मिलती है वो ये कि दुनियावी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा थी उसकी। दूसरी, बार बार अल्लाह की कस्में खाना। तीसरी, यहाँ पे उसकी बात बयान हुई कि वो सख्त झगड़ालू था। और चौथी, ज़मीन में फसाद मचाने की कोशिश करता था। और पांचवी ये कि वो हलाक करने की कोशिश करता था खेतियों को और नस्ल को। और छठी बात ये कि वो गुनाह के साथ इज्जत हासिल करने की कोशिश करता था। ये 6 बातें उसमें पाई जाती थी। और फिर दूसरा मफ़हूम इस आयत का, इन आयात का ये बयान किया जाता है कि ये तफसीर आम मुनाफिकों के लिए भी है, क्योंकि वो उनमें भी ये सारी बातें पाई जाती थी। और फिर ये भी कहा जाता है जिसमें भी ये सिफात, ये बातें पाई जाती हों, आम मफ़हूम है तमाम मुसलमानों की हिदायत के लिए। और अल्लाह ने आम बात फरमाई है, लोगों में से कुछ ऐसे हैं, लोगों में से कुछ ऐसे हैं। ख़ास शख्स की तरफ भी इशारा हो सकता है, मुनाफिकीन की तरफ भी इशारा हो सकता है, और लोगों में से जो भी ऐसे हैं या जिनमें भी इनमें से कोई बात पाई जाती है उनके लिए भी इसमें तंबीह हो सकती है। तो हमारे लिए भी इसमें सबक है। पहली बात तो ये कि दुनियावी ज़िंदगी किसी की खुशनुमा लगती हो तो इसका मतलब ये नहीं है उस पे अल्लाह का बड़ा करम है। जैसा कि हमारे यहाँ ये अक्सर समझा जाता है कि दुनियावी जाहो हशमत किसी के पास है तो वो बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है जी, उस पे तो बड़ी अल्लाह की खैर है। हाँ, और अपने बड़े बड़े घर और मकानों पे भी लिखा होता है हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हम भी इसको फजल ही समझते हैं। अल्लाह के इल्म में है कि वो मालो दौलत जाहो हशमत वो उसके लिए आखिरत में वबाल का सबब बन रहे हैं, सवाब का सबब बन रहे हैं। ये अल्लाह के इल्म में है वो कैसे अमाल करता है। तो किसी के भी ज़ाहिरी हुलिये टीप
ٹاپ ظاہری زندگی کی شان و شوکت کو دیکھ کر انسان کو اس سے متاثر نہیں ہو جانا چاہیے. پہلی بات تو ہمیں اس سے مل رہی ہے. اور دوسری یہ کہ کوئی قسمیں کھا رہے ہیں نا بہت زیادہ، اپنے ایمان کی، اپنے مومن ہونے کی، اپنے متقی تقویٰ جتانے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ تو ایسے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں ایسے کیا، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے پارسا ہیں. اپنی پارسائیاں جتانے کی جو کوشش کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بخود بھی آگاہ ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، لوگوں میں اپنی پرہیزگاری مت جتاؤ، وہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ اپنی پرہیزگاریاں جتایا نہیں کرتے ہیں، اور جو جتاتے ہیں پھر وہ پرہیزگار کیسے ہوئے. تو یا اس لیے ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کسی کی ظاہری شان و شوکت زندگی کو دیکھ کے اس پہ ریجھنا نہیں چاہیے، اس پہ حسرتیں نہیں باندھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی پارسائی لوگوں میں نہیں جتانی چاہیے، اپنے رب کے ہاں پارسا بننے کی کوشش کرنی ہے. اور تیسری بات ہے کہ وہ ولد الخصام، سخت جھگڑالو. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کو وہ بندہ سخت ناپسند ہے جو بہت زیادہ جھگڑے کرنے والا ہو. پسندیدہ ہے مخلوق میں، اپنے انسانوں میں، اپنے بنائے ہوئے بندوں میں جو سخت جھگڑالو ہو، ہر کسی سے جھگڑتا پھرتا ہے، کہ ہر کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، کوئی ظلم زیادتی نہ بھی کرے تب بھی جھگڑتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں، لوگ ان کی عزت اگر کرتے ہیں تو ان کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، دل سے ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، ان کی عزت نہیں کر رہا ہوتا. تو سخت جھگڑالو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، اس لیے جھگڑے کرنے سے بھی بچیں. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے حق پہ ہوتے ہوئے جو اپنوں سے جھگڑا چھوڑ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. اتنی بڑی ضمانت اللہ کے حبیب دے رہے ہیں، سچے رسول صادق و امین دے رہے ہیں، آخری نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء، یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ رب کبریا اس کو جنت کے وسط میں محل عطا کریں گے. جو رشتوں کو بچا لیتا ہے، باتوں اور رویوں سے درگزر کر دیتا ہے اور جھگڑے کو چھوڑ رہا ہے. ہمیں کوئی کہہ دے نا کہ 10 مرلے کا پلاٹ تمہیں دوں گے، فلاں سے کیوں لڑ رہی ہو، چھوڑو یہ لڑائی، ہم تو کہیں گے بھائی ہمیں پلاٹ چاہیے، میں نے لڑ کے کیا لینا ہے. تو ہمیں ہمارے نبی بشارت دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں جنت کے وسط میں محل ملے گا. ہم پہلے بھی جھگڑے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اپنی بے بسی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، لڑ نہیں سکتے یا ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا اس وجہ سے. لیکن اب جھگڑا چھوڑیں صرف اس لیے کہ مجھے اللہ جی آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں، حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے جنت کے وسط میں محل چاہیے. میرے نبی کی ضمانت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے رشتوں کو بچانے کی، رویوں، باتوں اور تلخیوں کو درگزر کرنے کی، نظر انداز کرنے. ہم باتوں رویوں کو اہمیت دے دیتے ہیں، رشتوں کو کھو دیتے ہیں. اور آگے صفت ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، ہر کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان سے بھی بچیں، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اللہ کی بجائے غرور، تکبر اور اپنی جاہ و حشمت کے ساتھ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے. خدا نخواستہ اگر ہمیں ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے. گناہ کے ساتھ عزت نہیں ملتی. ہم بھی اگر اپنی روزمرہ کا جائزہ لیں تو ہمیں لگتا ہے ہم بھی گناہوں سے عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم ذرا دوسری قسم کے گناہ ہم نے فرض کیا، خدا نخواستہ کسی نے کوئی فلم ڈرامہ دیکھا ہوتا ہے یا کسی ایکٹریس کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسا جان رہا ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کو بڑے فخر سے جتا کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے یہ سب کچھ جانتا ہوں اور میں نے اس کو یہ پورا دیکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے. یہ ہم ایک تو گناہ کے ساتھ عزت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ایک عام سی مثال دی جا رہی ہے، اور بھی بہت سی مثالیں آپ ایسی ڈھونڈ سکتی ہیں اور اپنی زندگی میں، اور اس کی اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے. دوسرا، آپ گناہ کے ساتھ عزت حاصل کرنے کے ساتھ لوگوں کو اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ شخص جس کا اللہ نے پردہ رکھا اور وہ خود لوگوں میں جا کے گناہوں کو بیان کرنے لگا. اللہ نے فرمایا پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچائے. کبھی بھی گناہوں کے ساتھ عزت مت ڈھونڈیں.
یاد رکھیے گا عزت تقوی میں ہے، عزت اللہ کے ڈر میں ہے، ایسا ڈر جو گناہوں سے روک دے، اس میں عزت ہے، اور یہ دائمی عزت ہے۔ گناہ کے ساتھ ظاہری طور پہ، وقتی طور پہ آپ کسی کی نظر میں معتبر ہو سکتے ہیں، غرور، تکبر، جاہ و حشمت کا روب جھاڑ کے کسی پہ ظلم و زیادتی کر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے لیے معتبر ہو سکتے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن دائمی عزت اس میں نہیں ہے۔ دائمی عزت اللہ کے ڈر میں ہے، تقوی میں ہے، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم جہنم کے عذابوں سے بچنے والے عمل کریں، اور اللہ کا تقوی، ڈر ایسا رکھیں جو ہمیں جنت لے جانے کا سبب بن جائے۔ آمین۔